اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 273 سے، اور یہ ہمیشہ بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے یہ آیت، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، کیونکہ عورتوں کا مردوں کا تمام لوگوں کا رجحان ہے اب کمانے کا، اور کمانا چاہیے بھی کہ ایک اعتماد بھی آتا ہے، بندہ فقیری اور محتاجی سے بھی بچتا ہے، اور زندگی میں تھوڑا اور اچھی طرح سے گزر بسر ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نکل جاتی ہے، دل بڑا رہتا ہے۔ تو جب کمانے کی بات آتی ہے، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو پھر حرام حلال کی بھی ضرور بات آتی ہے۔ جب حرام حلال کی بات آئے گی تو سود پر اللہ نے بہت ڈسکس کیا ہے، یعنی جہاں پر ہماری عبادتیں ہیں، جہاں پر ہمارے روزے ہیں، ہمیں اللہ کے راستے میں اگر بھوک پیاس اٹھانی ہے تو وہاں پر ہم کو اللہ کے راستے میں ہی سمجھے کہ اللہ ہی کا راستہ ہے کہ اپنی کمائی پہ نظر رکھنا، اپنے گھر والوں کی کمائی پہ نظر رکھنا، چاہے اولاد ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے کوئی بھی گھر کی آمدنی ہو، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اور ہم کہیں پر کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اور رب تعالیٰ نے جو سود کے بارے میں جس قدر اللہ نے بیان دیا ہے، جو اللہ کے اسٹیٹمنٹ ہیں وہ اتنے سٹرونگ اور اتنے سخت ہیں، اور اللہ کا غصہ جو آپ کو نظر آئے گا وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ آیت 273 سود کا ٹاپک ہے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں الربا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہر طرح کا بڑھنا، ایکچولی ربا، ربیع الاول، یہ جو آپ اور ہم ربا کے الفاظ لیتے ہیں، ایکچولی اس کا معنی ایک تو وہ ہے جو نیگیٹو سورس سے کمانے والی ناجائز رقم کو ہم ڈائریکٹ ربا کہتے ہیں، جیسے ہم روزہ کہتے ہیں، جیسے صوم کہتے ہیں۔ صوم کا بھی ایکچوئل معنی ہے رکنا۔ اب ہم کس سے رک جاتے ہیں؟ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑی سی سمجھنے والی چیز ہوتی ہے کہ صلاۃ جیسے گڈ ڈیڈز اور بہترین عمل، اس بہترین عمل میں ہمارے ہاں خاص نماز بھی جو ادائیگی والی بھی ہوتی ہے، اور اخلاق اور دوسرے ویلفیئر کے کام وہ بھی صلاۃ ہی سے کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ربا ہے اس کا ایکچوئل معنی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بڑھنا۔ ربا کا ایکچوئل معنی ہوتا ہے بڑھنا، لیکن جو قرآن نے الربا کا آپ کو تصور دیا اور جس پر اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہیں، تو الربا کے اندر آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ غلط طریقے پر کمائی، غلط طریقے کی کمائی وہ اللہ نے حرام مقرر کی ہے، اور اس پر اللہ اتنے ناراض ہیں، جو اگنور کرتا ہے، جو بے نیازی برتتا ہے ربا کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں۔ دیکھیں ایک تو ربا ہم کہتے ہیں سود، کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کما نہیں رہا، ہم اس سے انکم لے رہے ہیں۔ تو کوئی انسان جو کسی کو پیسوں کے لیے قتل کر دیتا ہے، کوئی اغوا ہو جاتے ہیں، تاوان وصول کیا جاتا ہے، اور کہیں پر گندا مال اچھے نام سے بیچا جاتا ہے، کہیں پر غلط اسائنمنٹس اور جو بھی آپ کے ہوتے ہیں ایل سی کھلتی ہے یا جو بھی کچھ ورکنگ ہے، وہ بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے اور مال کچھ اور آتا ہے۔ یہ میں 1 منٹ کے لیے ذرا سا مائک بند کروں گی، ضروری فون آ رہا ہے۔ ہاں جی، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سوری وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ ہم بات پڑھ رہے تھے کہ آج آیت نمبر 273 میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ربا کا۔ ربا کا ایکچوئل معنی ہے بڑھنا، ربیع الاول، ربا، یہ بڑھنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو ایک گالی جو بن گئی وہ اس سینس میں بنی کہ ناجائز طریقے سے کمانا، اور اس طریقے سے کمانا کہ اس میں تجارت کا ایلیمنٹ نہ ہو۔ ربا اور ربا خاص مخصوص طرح سے پیسوں کا بڑھنا، ایکچولی الربا میں اس لیے ڈفرینسز آتا ہے
کہ وہ مخصوص طریقے سے مال کا بڑھنا جو اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، جس میں تجارت انوالو نہ ہو، جس میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سامنے والا پریشان ہے اور آپ اس سے ناجائز بڑھا چڑھا کر پیسہ لیتے ہیں، جبکہ اسی طرح تجارت میں بھی ہوتا ہے کہ ہم پیسہ دیتے ہیں اور وہ ہم کو بڑھا چڑھا کر پیسہ ریٹرن کرتا ہے، لیکن کما کے دیتا ہے۔ اور الربا ہے وہ بغیر کمائے ہم اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ تم نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو پیسہ دیا گیا ہے، جو چیز دی گئی ہے، وہ قرض کے طور پر دی گئی ہے، چاہے کہ بزنس کرنے کے لیے دی گئی ہو، چاہے کہ اور کسی کام کے لیے دی گئی ہو، لیکن وہ قرضہ دیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان بزنس کر کے وہ کما کے دے گا تو وہ پھر منافع کہلاتا ہے، جبکہ انگلش میں اس کو بھی انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کو بھی پروفٹ کو بھی انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے کچھ دماغوں نے ہر طرح کے انٹرسٹ کے نام کو بھی سود سمجھا، اور ربا کا ایکچول معنی ہے بڑھنا، تو ہم نے اس ربا کے لفظ کو گالی بنا دیا، جبکہ وہ بڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایون قرآن میں طرح طرح سے رب، ربا، ربی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، لیکن اس وقت کمانے کے ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، یأکلون الربا، یأکلون، وہ جو کھاتے ہیں ربا۔ اس پر بھی ہمارے یہاں کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ میں سود کے پیسوں سے راشن نہیں لاتا ہوں، میں سود کے پیسوں کو بچوں کی فیس بھر دیتا ہوں۔ تو وہ اللہ کا کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نے جو انہیں عقل دی تو ان کے عقل نہیں چل رہی ہے کہ یأکلون الربا میں وہ ٹپیکل کھانے کی بات لے گئے ہیں یا استعمال کرنے کی بات لے گئے ہیں، یا کہا میں راشن نہیں لیتا ہوں، راشن دیتا نہیں ہوں، کھاتا نہیں ہوں۔ جیسے مرد لوگ کچھ جوا کھیلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جوئے میں جیت لیتے ہیں تو ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم کوئی انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں، ہم کوئی گیم خرید کر لے آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ کو استغفر اللہ بہت ناگوار گزرتی ہیں کہ آپ اپنی عقل کو کتنے غلط طریقے پر استعمال کر رہے ہو۔ یأکلون الربا کا معنی ہے استعمال کرنا۔ تو وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا، وہ قیامت میں اس حالت میں کھڑے ہوں گے کہ لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا، مگر اس حالت میں کھڑے ہوں گے جیسے جو کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جو یتخبطہ الشیطان، جس کو خپتی کر دیا ہو۔ خپتی ہم کہتے ہیں نا اس کو تو خپت ہو گیا ہے، یہ تو خپتی ہو گیا ہے، یعنی پاگل، باولا۔ اور پاگل باولے سے سب کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کے بال اڑے ہوئے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کی آنکھیں اتنی پوری طرح سے کھلی ہوئی، وہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کسی کو اگر ہاتھ لگا دے اور کوئی پیچھے مڑ کر اس خپتی کو دیکھے تو اس کی چیخیں نکل آتی ہیں کہ کوئی بدرو آ گئی، کوئی ڈریکولا آ گیا، کوئی کیا چیز آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویژولائز کرا رہے ہیں کہ ہم، اللہ نہ کرے، ہمارے ایک بال تھوڑے سے غلط بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے دوپٹے اگر ہم غلط پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کا کاجل اگر تھوڑا سا پھیل جاتا ہے تو سامنے والے کو اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جلدی سے اپنا ٹھیک کر لے۔ اور اسپیشلی ہمارے پیاروں کو، ہماری امی بھی دور سے کھڑی ہوں گی یا کوئی ہوگا، ہم اپنے شوہر کو بھی کہیں گے آپ کے بال تھوڑے ٹھیک کر لو، آپ کا کالر تھوڑا ٹھیک کر لو، آپ کی آستین دیکھیں ایک اتری ہوئی ہے اور ایک آپ نے فولڈ کی ہوئی ہے، یعنی ایک رانگ ٹیکسچر، ایک رانگ جو ایک ایمبیانس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، تھوڑا سا گڑبڑ بھی۔ قیامت کے دن وہ پاگل اور باولا لگ رہا ہوگا۔ صرف اس بات کو سوچئے اپنے لیے کہ اگر میں اور آپ کہیں نہ کہیں ربا کھاتے ہیں، الربا جو مخصوص کمائی، جو حرام ہے، جو مخصوص طریقے سے پیسوں کا بڑھنا، آمدنی کا بڑھنا، مخصوص اس طریقے سے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند پوائنٹس دیے کہ اگر کسی کام میں تجارت نہیں ہے، اس کی پہلی میں اگزامپل دے دوں کیونکہ لوگ اچھے خاصے جمع ہو چکے ہیں،
تو اگر وہ سب سمجھ لیں، اور ظاہری بات ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھا سمجھتے ہوں گے جو بزنس کرتے ہیں، اور آج بزنس عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے، تو مخصوص وہ پروفٹ، مخصوص وہ انکم، مخصوص وہ کمائی جو آپ نے کسی کو قرض کے طور پر دی، اسپیشلی اگر ہم نے بینک کو دی، بینک نے ہم کو دی، اب اگر پسے پشت کوئی بزنس نہیں ہے اور اگر اس سے آپ نے اپنی ماں کا علاج کروایا، اس سے آپ نے اپنی ٹریولنگ کی ٹکٹ خریدی، اس سے آپ نے اپنے بچوں کی فیس بھری، اس سے آپ نے کوئی ایسی چیز لی جس میں کمائی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، جس میں کمائی نہیں ہو رہی ہے، آپ نے کسی کو لاکھ روپے دیے ہیں اور ایک انسان آپ کے لاکھ روپے سے بوتیک چلاتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے، آپ اس سے پیسے لیتے ہیں، وہ حلال ہے، اور ایک شخص آپ سے لاکھ روپے لیتا ہے، آپ کہتے ہیں جیسے یہ مجھے 2000 دے رہا ہے تم بھی مجھے 2000 دے دو، وہ کہے گا میں کما تو نہیں رہا، تو آپ کہیں گے کوئی میں نے فی سبیل اللہ تھوڑی کھول رکھا ہے، مجھے تو پیسہ چاہیے، تو پھر ایسا پیسہ مت دو، ان کو منع کر دو، ایسا قرض مت دو، جس کے پیچھے آپ احسان اگر کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں تو جو شخص کما نہیں سکتا ہے اور وہ آپ سے قرض مانگتا ہے اس پر آپ پروفٹ نہیں لے سکتے ہو، بنسبت اس کے کہ جو چیز میں کوئی کمائی کا ذریعہ ہو وہاں آپ ضرور اس کو پیسہ دے کے اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اپنی کسی بھی پرسنٹیج کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں علماؤں نے یہ بھی بڑی غلط باتیں کی ہیں کہ جی پرسنٹیج سیٹ نہیں کر سکتے ہیں، جس کو لوگوں نے ایک بھونچال مچا دیا، فکس حرام ہے، فکس حرام ہے، فکس حرام ہے، جبکہ آپ کو کہاں سے دلیل مل رہی ہے کہ فکس حرام ہے؟ اگر دو سمجھدار لوگوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ فکس کیا ہے کہ تم 100% کماؤ، تم 50% کماؤ، تم 20% کماؤ، مجھے 2% دے دینا، پھر چاہے محرم ہو، پھر چاہے مندی کا دور ہو، ہاں خدا نخواستہ پورا پیسہ ختم ہو گیا تب میں تم سے نہیں مانگوں گی، لیکن میرا پیسہ نقصان نہیں کرنا، اور میرے پیسے میں جب نقصان ہونا شروع ہو تو خدا را مجھے واپس کر دینا، لیکن تم جتنا کمانا چاہو کماؤ، میں کوئی حساب نہیں لوں گا، مجھے اتنا تم دے دیا کرو۔ کس نے کہا کہ فکس حرام ہے؟ حرام تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا پیسہ ہی نہ رہے اور آپ اس پر بھی مانگیں اور آپ دیکھیں بھی نہ کہ بھائی کیسے ختم ہوا میری بلا سے، مجھے میرا پیسہ واپس کرو۔ یہ ساری شکلیں ہوتی ہیں سود کی۔ ایک اور شکل اللہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک وہ چیز جو بیسک آئٹم ہے، آپ اس کو بند کر دیتے ہو لوگوں پر، بیسک پینیڈول کو لے لیں، آٹے کو لے لیں، چینی کو لے لیں، بچوں کی پینسل کو لے لیں، بچوں کی انک اور پین کو لے لیں، کہ آپ ایک بیسک آئٹم لوگوں پہ بند کر دیتے ہو کہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ ایک پینسل بھی 500 روپے کی لے گا۔ بچوں کے پاس پینسلز نہیں ہوں گی، یہ تو بھلا ہو آن لائن کا، لیکن خیر ابھی ہم پوری طرح سے اس پر چھائے نہیں، ہمیں پین پینسل کی تو بہت ضرورت رہتی ہے۔ تو اگر ایک بیسک پینیڈول بندہ مارکیٹ میں بند کر دیں اور اس کو ایک پینیڈول کو جسٹ 1 ٹیبلٹ وہ 500 کی لگا دیں، آپ کیا کریں گے؟ مرتے مرتے کیا کریں گے؟ لیں گے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ بیسک آئٹم کو اتنا مہنگا کر دو۔ اب جناب اس کے بھی بہاف پر لوگوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور عام پبلک نے یہ بات کی کہ جی اگر یہ پینٹنگ آپ کی 1000 روپے میں پڑی ہے، آپ اس کو لاکھ روپے میں کیوں بیچ رہے ہو؟ کیونکہ یہ تو آپ کی 1000 روپے میں آپ کی پینٹنگ پڑی، آپ کا پینٹ آیا، آپ کی محنت ہے، آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ میں بیچ رہے ہو، تو یہ تو حرام ہے، یہ تو سود ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو دھماکہ ہے۔ ارے بابا یہ کوئی بیسک آئٹم نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ بکے گی بکے گی، نہیں بکے گی نہیں بکے گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے اس کی قیمت 5 لاکھ لگائی ہے، جس کو شوق ہوگا وہ لے جائے گا۔ یہ بیسک آئٹم نہیں ہے کہ جس پر آپ حرام کے فتوے پاس کر دو۔ تو قرآن کہتا ہے ظلم مت کرو، تمہارے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ہم نے یہ پورا لاجک بیسک آئٹم کا نکالا، ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، نہیں تو اس وقت جو آپ پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، وہاں پر ہمیں الربا سمجھ آ گیا۔
دیکھیں ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ، آیت نمبر 273، آپ لوگ بھی تھوڑا توجہ دیجئے گا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں الربا، مخصوص طریقے کا وہ پروفٹ جو حرام طریقے سے کمایا جائے، نہیں ایسے شخص کھڑا ہوگا قیامت میں مگر پاگلوں کی طرح کہ خپتی کر دیا ہو اس کو شیطان نے چھونے سے، یعنی باولوں کی طرح دکھائی دے گا۔ ذالک بانہم، یہ اس کا حال، ذالک یہ اس کا حال، بانہم بسبب اس وجہ سے ہوا ہے قیامت میں کہ وہ دنیا میں کہتا تھا، قولو کے بھی بریکٹ کو ہم ڈالیں گے، کہ وہ دنیا میں کہتا تھا انما البیع، کہ بے شک جو تجارت ہے، مثل الربا، وہ اسی ربا کی طرح تو ہے، وہاں بھی بندہ بڑھ چڑھ کر کھاتا ہے اور تجارت میں بھی بندہ بڑھ چڑھ کر کھاتا ہے، تو تجارت کیوں حلال ہے؟ اور اگر میں دوسرے طریقے سے اپنے پیسوں کو ادھار دے کے اور پس پشت کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہے، اگر میں کسی کو قرضہ دے رہا ہوں میری بلا سے کہ وہ کیا کما رہا ہے کیا نہیں کما رہا ہے، مجھے پیسہ زیادہ چاہیے، تو پھر یہ حرام کیسے ہوا؟ تو یہ بات ایک عام عورت کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر پس پشت تجارت نہیں ہے تو آپ کو اس سے بڑھ کر پیسہ لینے کا حکم نہیں ہے، آپ اس کو یا تو قرضہ دو احسان کر کے یا مت دو۔ میں کہہ رہی ہوں مت دو۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ قرض حسنہ دیا کرو، قرآن نے کہا احسان کیا کرو، لیکن جہاں آپ بضد ہیں حرام کھانے پر تو پھر مت دو قرضہ۔ جہاں آپ کو لگتا ہے آپ بھوکے مر جاؤ گے قرضہ دے کے، مت دو، لیکن حرام تو نہیں کھاؤ گے نا۔ اسی لیے یہ جو بینک بیچارے کتے کمینے ہو گئے کہ جی ان کو پورا طرح سے ذلیل کر دیا گیا کہ بینک حرام، بینک حرام، بینک حرام، وہ اسی لیے ہی کر دیا گیا۔ میں خود بھی بینک کا فکس میں اور ہم ایسے نہیں رکھواتے ہیں، کیونکہ بینک جو عام بینک ہے وہ ہمیں ڈیٹیل نہیں دے رہی ہے کہ ہمارا پیسہ کس کام میں لگا ہے، اور اسلامک بینک ہم کو پھر بتا دیتی ہے کہ پیسہ کس کام میں لگا ہے۔ اب پس پشت وہ بینک کیا کر رہی ہے، جھوٹ سچ سب کر رہی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جو مسلم بینک جو اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا پیسہ ادھر ادھر انکم میں لگا ہے، یا وہ آپ کو کیش نہیں دے رہی ہے، جبکہ ہمارے بڑے سمجھدار بزنس مین بہت سارے ہمارے دوست ہیں آس پاس میں، وہ سب بھی بڑے نالا ہیں، بڑے ناراض ہیں مسلم بینک سے بھی۔ اکثر کئی ہمارے ماشاءاللہ جاننے والے پڑھنے والے ہمارے ساتھی دوست بہت سے ہیں، اور میں تو کریت کر پوچھتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں کوئی ارننگ تو کر ہی رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا بہت بزنس تو کر ہی رہے ہیں، عورتیں بھی ہو کر، اور کرنا چاہیے۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی مسلم بینک بھی آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں مسلم بینک کے کئی اداروں میں خود گئی ہوں، میں نے خود ڈسکشن کیا ہے، تو بظاہر تو ان کی باتیں بالکل اسلام کے ساتھ ہیں کہ وہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ وہ بے وقوف بھی ہمیں بے وقوف سمجھتے ہوئے کہتے ہیں جی ہمارے پاس تقی عثمانی کا فتویٰ ہے۔ ارے بابا، ہم نے تقی عثمانی کا کیا کرنا ہے؟ آپ ہم کو پہچانتے نہیں ہو کہ ہم تقوی سے سیٹسفائی، ہم فتووں سے سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، ہم تقی عثمانی یا کسی کے بھی نام سے سیٹسفائی ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں آپ تھوڑا سا ڈیمو دو، ہمیں آپ تھوڑا سا ڈسکشن کرو، ہمارے پاس آپ تھوڑی سی ڈسکس کرو، کاؤنسلنگ کرو ہماری، کہ مسلم بینک کیوں حلال ہے اور دوسری اسٹیٹ بینک اور دوسری بینک کیوں حرام ہے، تھوڑا سا ہمیں ڈفرینسز بتا دو۔ تو پھر اس کے تحت تو ہمیں مسلم بینک صحیح لگتی ہے۔ اب وہ اندرونی طور پر کیا گڑبڑ کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ تجارت دکھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو مال خرید کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت غور کیجئے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری الگ ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سود کے بارے میں بتانے سے پہلے ہمیں اس کا انجام بتایا۔ سود کیا ہے اس کو بتانے سے پہلے رب تعالیٰ نے ہمیں اس کا انجام بتایا کہ یہ کھانے والا پاگل دکھائی دے گا قیامت کے دن۔ اچھا جی، اب آ جاؤ پوائنٹ پر کہ وہ کہتا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بے شک
تجارت بھی تو مثل ربا ہی ہے، ربا کی طرح ہی ہے، سود کی طرح ہی ہے، وہاں بھی بڑھتا ہے یہاں بھی بڑھتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کلیئرٹی دی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حرام کیا ہے الربا، جو مخصوص طریقے سے بغیر تجارت کے تم اس کے پروفٹ لوگے۔ کسی کی بینک نے مدد کی ہے، کوئی پیشنٹ کی، اس نے بینک سے لیا ہے قرض اپنی بیماری کے لیے، اب وہ بھی بینک کو انٹرسٹ دے رہا ہے، بینک اس انٹرسٹ سے، اس پروفٹ سے آپ کو پروفٹ دے رہی ہے۔ بینک نے اگر لاچار مجبوروں مظلوموں کے بھی ساتھ پروفٹ لے رہا ہے تو وہاں پر آپ کو بھی انہی مظلوموں کا پروفٹ جا رہا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی تحقیق کر لو، اس کے بعد جا کر کوئی آپس کے پرسنل کاروبار بھی آپ کر سکتے ہو۔ اور یہ اللہ کو بیوقوف سمجھنے والے اور بیوقوف بنانے والے، میں نے ایسے خود اپنے فیملی میں دیکھا ہے لوگوں کو کہ پیچھے پسے پشت کوئی کاروبار نہیں ہے، کہہ رہی ہے میں تمہیں 30 لاکھ دے رہا ہوں، تم مجھے 30,000 مہینے کے دے دینا۔ وہ 30 لاکھ کا کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بیک گراؤنڈ میں کوئی قرضہ اتارنا تھا، کیونکہ کہیں گیم ہار کر آ گئے تھے، کہیں پر سود چڑھا کر آ گئے تھے۔ اب بیوقوف بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا کہ اچھا ایسے کرو، یہ پین ہے نا، یہ پین ہم بیچ میں رکھ لیتے ہیں کہ یہ پین تم نے مجھ سے 30 لاکھ کا لیا ہے، میں تمہیں اس پین کا معاوضہ اتنا دے رہا ہوں۔ ارے کیا بے وقوفی کر رہے ہو، تم اپنا قرضہ اتار رہے ہو جو تم نے سودی کاروبار کیا تھا، جو تم گیم میں ہار کر آ گئے ہو، جو تم نے اپنی بیٹی کی شادی 30 لاکھ پر کرنی ہے، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو ہم 30,000 تمہیں مہینے کے دیں گے۔ بیٹی کی شادی پہ 30 لاکھ لے رہے ہو، 30,000 ہم کماتے رہیں گے جب تک کہ تم ہمیں اپنا پورا نہ دے دو۔ تو یہ سارا حرام ہے، حرام۔ آپ کو بیٹھ کر بے وقوف نہیں بننا، چاہے عورتیں ہوں مرد ہوں، آپ کو پوچھنا ہے کہ کس چیز کے لیے یہ پیسہ لے جا رہے ہو۔ ہمیں صرف پروفٹ نہیں دیکھنا کہ ایک ریلائبل آدمی ہے، ایک اعتماد والا آدمی ہے، وہ مجھ سے 30 لاکھ لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں 30,000 مہینے کا دیا کروں گا، تو بھائی کرو گے کیا؟ یہ پوچھنا ہم سب کا حق ہے، نہیں تو حرام کھاؤ گے اور پٹائی بھی تمہاری ہی ہوگی۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، جیسے قرآن سے دور رہ کر اگر آپ نے دین کو غلط سمجھا تو آپ ہی کی پٹائی ہونی ہے۔ بالکل اسی طرح پیسوں کے معاملے میں بھی غلط انسان سے پروفٹ کھانا اور غلط انسان کو پیسے دینا، اس کا وبال بھی آپ خود بھگتو گے۔ یہ کہہ کر اپنی گردن مت چھڑایا کرو کہ میں کیا جانوں، اس کو خدا جانے۔ جناب آپ کھا رہے ہو مہینے کا پیسہ، آپ کھا رہے ہو، مزے سے کھا رہے ہو، اور آپ جاننا بھی نہیں چاہ رہے ہو دین کی طرح۔ جیسے آپ دین جاننا نہیں چاہتے، ایسے آپ کسی کو پیسے دے کے جاننا نہیں چاہ رہے، آپ چاہ رہے ہو بس مجھے میرا پروفٹ ملتا جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بہت کلیئر آپ کو کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس یہ وعظ، یہ نصیحت اس کے رب کی باتوں کی طرف سے آ جائے، فَانْتَهَا، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، فَانْتَهَا، اس کو چاہیے کہ وہ باز آ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ باز آ جائے۔ یہ کہنا ہی چیز کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ کہیں جی حرام کہاں ہے؟ حرام تو شکر ہے کہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن فنتہا بھی آپ کو یہ موقف دیتا ہے کہ چیز بالکل منع ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَف، جو ہو چکا سو ہو چکا، فَلَهُ، پس اس کے لیے جو گزر چکا، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ دیکھیں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ میں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ابھی بھی تمہارے پاس وہ سودی پروفٹ ہے، تم اس کو کچھ بھی کر کے اپنے سے جدا کر دو، بے شک اس حرام خور کو مت دو، لیکن اپنے سے جدا کر دو، اور کوئی مسجد کے ٹوائلٹ بنانے نہیں بیٹھ جاؤ، جو فتویٰ مل گیا ہے کہ حرام کے پیسے سے مسجد کے ٹوائلٹ بنا دو، یہ سب ان کے اپنے فتوے ہیں، لیکن تم اس کو اپنے سے جدا کر کر کسی بھی ضرورت مند کو دے دو بغیر بتائے کہ یہ حرام کا پیسہ تھا، اب میں سمجھ گیا، اب میں نے سود کو چھوڑ دیا ہے، یہ حرام پیسہ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو آگ نہیں لگا دو،
اس کو گڑے میں مت ڈال دو، اس کو کسی پر لگا دو، لیکن اسے بتاؤ مت۔ یہ میری اپنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ باتیں ہیں، لیکن کوئی ایسے فتوے نہیں ہیں کہ مسجد کے ٹوائلٹ بنا دو یا اس حرام خور کو واپس کر دو۔ انڈرسٹینڈ؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو گزر چکا فَلَهُ مَا سَلَف، پس اس کے لیے جو گزر چکا اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ تو اس لیے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ اتار سکتا ہے اتارے، نکال دے، پیسہ اپنے سے جدا کر دے۔ ہاں، جو اللہ ہی اس کو جانتے ہیں، جو بالکل کلاش ہو گیا ہے، جس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اب اللہ کو کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ، میں اس سودی رقم کو کھا چکا ہوں یا استعمال کر چکا ہوں، میرے معاملے کو آپ درگزر سے معاف کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سب آپ کا اپنا خود ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ومن عاد، جو اب پھر دوبارہ اپنی زندگی میں یہ سودی کاروبار اور سودی کمائی کے پیچھے پڑے گا، یہ آگ والے لوگ کہلائیں گے اور وہ سدا رہیں گے آگ میں۔ دیکھ لیجئے، سود کھانے والا بھی سدا رہے گا۔ تو اے میرے اللہ، میں اور آپ ابھی بھی اگر کوئی ایسا مال، ایسا پروفٹ کھا رہے ہیں جو کہ سود ہو اور ہم کو آئیڈیا نہیں، تو اللہ ہماری اصلاح کر دیجئے عافیت کے ساتھ، کیونکہ آپ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو بڑے بڑوں کے دماغ درست ہو جاتے ہیں، جب اللہ کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو بڑے بڑوں کے دماغ درست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے غضب کا ہاتھ نہ پڑے، اس سے پہلے ہم سدھر جائیں، عافیت کے دنوں میں ہم اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری اصلاح کر دیجئے، ہمیں اس ہمیشگی کی جہنم سے بچا لیجئے، ہمارے لیے سود کو اتنا ہی ناپسندیدہ کر دیجئے جتنا آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے شوہر، بھائی بہنوں پر، سب پر رحم فرمائیے، ہمارے والدین پر رحم فرمائیے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ تو مٹاتے چلے جائیں گے ربا کو، وَيُرْبِِ الصَّدَقَاتِ۔ دیکھیں اب یہ بھی وہی اوریجن ہے، ربا والا ہی، رابا، ربی، اور یہ یوربی۔ اب دیکھیں ہم رب اللہ کو، جو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یہ جو ربی ہے، ربیع الاول ہے جس میں ربی کی فصل پروان چڑھتی ہے، یہ جو ربی و یوربی، تو آپ نے اس کے اوریجن کو غور کرنا ہے کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ بظاہر اگر آپ کے صدقات نہیں بڑھتے، لیکن اللہ کے گھر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ ربا کو مٹاتے جاتے ہیں۔ جو ہم حرام مال سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ اس نیت سے کریں کہ کوئی اس کے اجر نہیں آپ کو ملنے والے ہیں، اول تو کرنا ہی نہیں ہے، اول تو حرام سے کسی کی مدد کرنا بہت ہی بے وقوفی والی بات ہے۔ لیکن اس وقت ہم نے جو ایک ابھی آخری بات کی تھی کہ اگر کوئی پیسہ آپ کے ہاتھ ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حرام کا میرے پاس آ چکا، میں نے اپنی نادانی میں اس حرام کو جمع کیا، اس کو آگ مت لگاؤ، اس کو پھر کسی کی مدد کو دے دو، لیکن عمدن، ڈیلیبریٹلی، جان کر، حرام لے کر دوسروں کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے میرے نزدیک۔ تو میں تو اس کی بات کر رہی ہوں جو ہم نے اپنی جاہلیت میں جمع کر لیا، بڑے تمبولا کے گفٹ سے، بڑے کارڈ گیم کی جیتی ہوئی چیزیں تھیں، بڑے سود کے کاروبار سے جو چیزیں آئی ہوئی تھیں، ان کی چوڑیاں بنا لی، تو ان کی فلاں چیز خرید لی، تو سپلٹ خرید لیا، تو ہم سب جانتے تھے کہ کیسے کیسے حرام کمائی آ رہی تھی۔ تو اس پر میں تو بات کر رہی ہوں کہ وہ جتنا نکال سکتے ہو نکال دو، لیکن ڈیلیبریٹلی حرام کما کے دوسروں کی مدد کرنا، یہ اول تو بہت ہی بری بات ہے، لیکن وہ اللہ کے گھر پہنچتا بھی نہیں ہے۔ یمحق، اللہ حرام کو مٹاتے ہیں، وہ اکاؤنٹ میں نہیں جاتا۔ وَيُرْبِِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑا چڑھا کے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، دنیا میں بھی تمہیں بڑھتا چڑھتا ملتا ہے۔ ہم نے پچھلا بھی پورا کئی دنوں سے ہم انفاق فی سبیل اللہ کو پڑھ رہے ہیں، ہم کئی دنوں سے انفاق فی سبیل اللہ پر پڑھ رہے ہیں،
اسی کی کڑیوں میں سے ایک کڑی یہاں پر سودی کاروبار کی ممانعت آ گئی، کیونکہ یہ بھی کمائی ہی کی بات اور پیسوں ہی کا اور پروفٹ کا ہی لین دین چل رہا ہے۔ یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ اس طرح کے کفر کرنے والے گناہگاروں سے پیار محبت نہیں کرتے ہیں۔ آگے بھی سود ہی کا ٹاپک ہے، ہم اس کا ٹاپک آج رکھ دیتے ہیں کہ اباؤٹ سود پارٹ نمبر 1۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔